قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کونین، صادق المصدوق نبی، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ 311 نمبر پر ایک حدیث لے کے آتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتكلم خيرا او يعلمه كان له كأجر مؤتمر تام العمرة، اور ایک جگہ پہ الفاظ آتے ہیں تام الحجتی، کہ وہ شخص جو مسجد کی طرف آتا ہے اور اس قصد اور اس نیت کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے مسجد کے اندر جانا ہے، ان یتکلم خیرا او یعلمہ، کہ یا تو میں کسی کو کوئی اچھی بات سمجھا کر بتا کر آؤں گا، اور یا اس نیت کے ساتھ مسجد کی طرف آتا ہے کہ میں مسجد میں کوئی خیر کی بات سن کے آؤں گا، سیکھ کر آؤں گا، علم لے کر آؤں گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو اس نیت کے ساتھ مسجد کی طرف آتا ہے فرمایا کاجر مؤتمر تام العمرۃ، تو گویا کہ اس شخص کا ایسا قصد کرنا، ایسا ارادہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے لکھا جاتا ہے جس طرح اس نے عمرہ کیا ہے۔ اور تام العمرۃ تام الحجۃ، یا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حج کیا ہے، اور حج بھی کیسا؟ جو تام حج ہے، مکمل حج ہے۔ دیکھیں، جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنا کتنا خرچہ کرتا ہے، کتنے پیسے لگاتا ہے اور کتنا وقت دیتا ہے اس فریضے کے لیے، اس کو انجام دینے کے لیے کہ وہ اللہ کے راستے کا سفر کرتا ہے۔ اس کی تھکاوٹ ہے، مشکل ہے، پریشانی بھی آتی ہے، اور اسی طرح پھر وہاں پر جا کے مزدلفہ منی کی راتیں ہیں، طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، سارے اعمال کرنے ہیں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے اس فریضے کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کیسا انعام رکھا ہے جو مسجد میں اس قصد کے ساتھ آئے کہ میں نے یا کچھ سیکھنا ہے یا کچھ لوگوں کو سکھا کے آنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تام عمرے یا تام حج کا ثواب رکھا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا پیارا فرمان ہے، جس میں اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ عمرہ بھی ایسا ہوگا جس کا اللہ نے ثواب دینا ہے، وہ تام ہے، مکمل ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ حج ایسا جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے۔ تو ہم جب بھی مسجد کی طرف آئیں
تو ہم اس نیت اور اس قصد کے ساتھ آئیں، اس ارادے کے ساتھ ہیں کہ ہم نے کچھ دین کی باتیں سیکھنی ہیں یا لوگوں کو سکھانی ہیں، تاکہ ہم بھی اس اجر کے مستحق ٹھہریں۔ کیونکہ اپنی زندگی کے اندر انسان شاید ہی ایک مرتبہ حج کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں کر پاتے، اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے نکلیں، اتنے پیسے خرچ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس قصد اور نیت کے ساتھ اس کا ثواب عطا کر دیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے انعام ہے۔ 1831 کی بات ہے، ایک انگریز جس کا نام تھا لارڈ میکالے، جب انگریز برِ صغیر کے اندر آیا اور اس نے آ کر اپنا کاروبار کیا، برِ صغیر کے اندر اپنے پاؤں جمائے، اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور پھر وہ یہ بات اپنے برِ صغیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی گرفت میں کر لیا ہے، لیکن مسلمان جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی علاقے کے اندر بغاوت کر دیتے ہیں، ہمارے سامنے وہ جھکتے نہیں، ہماری بات کو مانتے نہیں، تو اس علاقے کا سروے کیا گیا، دیکھا گیا کہ کیا کیا جائے، کہ یہ مسلمان کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو ابھارتی ہے اور ہمارے خلاف کھڑی کر دیتی ہے۔ تو یہی لارڈ میکالے جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس بات پہ جو ہے ریسرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایسا کون سی مسلمانوں کے پاس چیز ہے کہ جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے کافر کے سامنے۔ تو اس نے ایک علاقے کا سروے کیا، جانچ پڑتال کی، کافی وقت کے بعد وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے گھروں میں ایک چیز کو پایا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان میں نے ایک چیز کو پایا ہے، وہ ہے قرآن۔ اگر آج ہم قرآن کو مسلمانوں کے گھروں سے نکال دیں گے تو یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں پہ قابض ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آج دیکھیے پوری امت مسلمہ پر کافر غالب ہے، اس کا کنٹرول ہے۔ تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان قرآن و سنت سے دور ہے، وہ قرآن کی تعلیم سے دور ہے، حدیث کی تعلیم سے دور ہے۔ جب مسلمان اسلام سے دور ہو جائے گا، اپنے دین سے دور ہو جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھوکا ایک دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد کے اندر مسلمان بہت ہوں گے، لیکن ان میں وہن ہوگا، وہن کی بیماری پھیل جائے گی، دنیا سے محبت ہوگی، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وہ موت سے ڈریں گے۔ تو آج کے مسلمان کی یہی حالت ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ فلسطین کے اندر، اسی طرح پہلے کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر، برما عراق کے اندر، شام کے اندر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا، اور ہر مسلمان مالک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے کہ ہماری باری نہیں آئی، ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنے مفادات ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے ہر مسلمان کو اپنے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے وہ کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی ہونی چاہیے۔ آج ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم دین سے بہت دور ہیں،
بہت دور بلکہ کوسوں دور ہیں، کیونکہ جب انسان کے اندر ایمانی طاقت، ایمانی قوت یہ کمزور ہو جائے گی تو اس وقت اس کے اندر سے یہ جذبہ، یہ جست واحد کا جو فلسفہ اور تصور اسلام نے دیا ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور یہی ایک انگریز، ایک کافر اس بات کو جانتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ان پہ غلبہ پانا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے تو ان کے گھروں سے قرآن کو نکال دو، قرآن کو دور کر دو۔ لیکن صحابہ کرام، ان کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اصول دیکھیے۔ نافع بن عبد الحارث مکہ کے گورنر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امیر المومنین آتے ہیں تو اپنے پیچھے اپنا نائب ایک غلام کو بنا کے آتے ہیں۔ جب آنے پہ آپ سے سوال ہوا کہ اپنے پیچھے اپنا نائب کس کو بنا کے آئے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک غلام کو بنا کر آیا ہوں، مولن من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے بھی ایک غلام کا بیٹا ہے۔ تو کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ پورا مکہ کے اندر، پوری مکہ کی سربراہی اور یہ ان کے سپرد کرنے کا کوئی وجہ تو ہوگی کہ کس وجہ سے ان کو یہ آپ عہدہ دے کر آئے ہیں، اپنا نائب بنا کر آئے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض، کہ وہ غلاموں میں سے ایک غلام کا بیٹا ہے لیکن وہ کتاب اللہ کا علم سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ علم فرائض پر اپنی گرفت رکھنے والا ہے، وراثت کے قوانین کو جاننے والا ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کا اگر اس کو سربراہ بنایا ہے تو صرف اسی وجہ سے بنایا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کی یہ اقتدار، یہ قیادت کی بنیاد اسلام نہیں ہے، اپنے مفادات ہیں، اپنی چیزیں ہیں، اپنی سوچ ہے، تو اسی وجہ سے آج مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ پہ پس رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جو شخص قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو عروج دیتا ہے، اور جو اس سے اپنے تعلق کو ختم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے مغلوب کر دیتا ہے، کافر اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہم جب مثالیں دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے بے شمار واقعات، ایسی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس پر ایک مسلمان چل کر اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکتا ہے اور مسلمان عروج کی طرف جا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ پسپائی، یہ ذلتیں اور اسی طرح معاشرے کی بے سکونیاں، گھروں کی بے سکونیاں، اس کی مین وجہ اور سبب یہی ہے کہ آج بچے کو ہم اسکول کی طرف لگاتے ہیں، ٹیوشن کی طرف لگاتے ہیں، اچھے کالج کی طرف، اچھے اسکول کی طرف، اچھی تعلیم کی طرف، لیکن قرآن کی طرف لگانے کے لیے کوئی تیار ہے؟ بہت کم وقت دیتے ہیں بچے اس، حالانکہ یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا فریضہ ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا۔ تو اسی لیے یہ والدین کا فرض بنتا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ساری زندگی اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، ضروری ہے، لیکن اصل مقصد صرف دنیا کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر وہ والدین جو فقط دنیا کی تعلیم کے لیے اپنے ہی بچوں کو لگاتے رہتے ہیں، ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے، اور دین کی تعلیم کے لیے اپنی اولادوں کو، اپنے گھروں کو نہیں سنوارتے، تو اپنی ہی اولادوں کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کرنے والے ہیں، کیونکہ یہی اولاد، یہی بچے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر یہ سوال کر دیں کہ ہمارے والدین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے گھر والوں نے ہمیں اس طرف لگائے رکھا
ہمیں دین سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھا، حدیث سے دور رکھا، تو پھر ایک بندے کے پاس کیا جواب ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ صحابہ کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھیے، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئت لیحب لک نفسی فزوجنیہ، کہ اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، یعنی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے کہا آپ خاموش رہے یہاں تک کہ وہ عورت جو ہے وہ واپس جانے لگی، تو ایک صحابی رسول ان میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا نکاح اس سے پڑھوا دیجئے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس اس کو حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تم کیا دو گے حق مہر کے اندر؟ جو اللہ نے ایک عورت کا ایک حق رکھا ہے جو جسے حق مہر کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں اپنے گھر میں کوئی چیز تلاش کرتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ جاؤ کوئی ایک لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ۔ حالانکہ لوہا پہننا، سونا پہننا یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر یہ حدیث لاتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ باب قائم کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے سونے کی انگوٹھی اور لوہے کی انگوٹھی پہننا یہ حرام ہے۔ استعمال کر سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی ہو اس کو بیچ سکتا ہے، لوہا ہو اس کو ایسے سونا ہے بیچ سکتا ہے، استعمال ہو سکتا ہے، پہننا حرام ہے۔ تو وہ صحابی رسول جس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ انگوٹھی لے کر آؤ، اس کو بیچیں گے وہی تمہارا حق مہر ہو جائے گا۔ لیکن وہ صحابی رسول جاتے ہیں، گھر میں دیکھا، تلاش کیا، کچھ نہ ملا، کہنے لگے اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک چادر ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو ایک عورت کو دے دیتا ہوں، ایک اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نہ تیرے کام کی رہے گی نہ اس کے کام کی رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ساتھی سے اپنے صحابی سے سوال کیا وہ سننے والا ہے، کہا کہ آیا کہ تجھے قرآن یاد ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے سورۃ قضا سورۃ قضا سورۃ قضا سورۃ قضا، اے اللہ کے نبی مجھے فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں سورت بھی یاد ہے، یعنی سورتوں کے نام لینے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تیرا حق مہر ہے، اپنی بیوی کو تو نے یہی صورتیں یاد کروانی ہے اور تیرا یہی حق مہر ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ جب ہم ایک صحابی رسول کو دیکھتے ہیں، اس کی سیرت کو دیکھتے ہیں، جب دنیا کے معاملات میں دیکھیں تو ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ فقط اسی کام کے لیے دنیا کے لیے لگے رہیں، جب دین کی باری آتی ہے تو پھر صورتوں کے نام کیسے گنواتے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پر چلنے والے، تو وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہماری کامیابی کا راز صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن و سنت، قرآن کو سمجھنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ جب انسان اس سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو انفرادی طور پر بھی وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے، اس کی ایمانی طاقت مضبوط ہوتی ہے، اور ایک بطور امت مسلمہ پوری امت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عروج دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔